نماز میں ہونے والی 10 ایسی غلطیاں جو بہت سارے لوگ نماز پڑھنے میں وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں کہ نماز میں لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ نمبر 1 پہ جو غلطی ہوتی ہے، سب سے پہلے غلطی وہ لباس کو لے کر۔ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو ان کے لباس میں پتہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ لباس پہننے میں غلطی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے آستین اس طرح بہت زیادہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آستین اس طرح ان کے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بٹن بھی بعض دفعہ اس طرح کھلے ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا سینے کی ہڈیاں یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر پینٹ لمبی ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح موڑ لیتے ہیں، اس طرح اوپر موڑتے ہیں، یا پھر کئی لوگ اس طرح اندر موڑ لیتے ہیں، یا کچھ لوگ یہاں سے اس طرح کر کے موڑ لیتے ہیں۔ تو لباس کی میں یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، یہ غلطی آپ نہیں کرنی ہے، غلطی یہ آپ نہیں کریں گے۔ کرنا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے آستین اگر چڑھے ہوں تو آستین کو نیچے کر لیں، بٹن آپ لگا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سینے کے یہ جو بٹن کھلے ہوئے ہیں اس کو بند کر لیں، یہ جو ہڈیاں ہیں نا، یہ سینے کی ہڈیاں یہ نظر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب بات آئی پینٹ کی۔ اگر پینٹ لمبی ہو تو اس کو موڑنا نہیں ہے، نہ اوپر اس طرح موڑنا ہے، نہ اندر سے موڑنا ہے، اور نہ ہی یہاں سے موڑنا ہے، نہ ہی یہاں سے موڑنا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ دیکھیے حکم کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کی جو پینٹ ہو، پیجامہ ہو، یا جو بھی چیز وہ پہنے ہوں، تو جو ٹخنوں بولتے ہیں، اس کو ذرا قریب لا کے دکھانا، اس کو ٹخنوں بولتے ہیں، تو آپ کا پینٹ یا پاجامہ اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نیچے تک پہن سکتی ہیں، اس کو ڈھانپ لے وہ، لیکن مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ان کا پیجامہ یا پینٹ جو بھی اوپر رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ پینٹ آپ کی لمبی ہے یا پیجامہ آپ کا لمبا ہے، آپ جو پہنے ہیں، تو اس کو نیچے سے بھی نہیں موڑنا ہے، اوپر سے بھی نہیں کھینچنا ہے، اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیں وہ، اب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، چونکہ مجبوری ہے۔ ہاں یہ بھی ابھی یہ مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی، چھوٹی مکروہ ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پاجامے کو اوپر سے کھینچ لیتے ہیں، اوپر سے موڑتے ہیں یا نیچے سے موڑتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہوگی، جس سے نماز کے اندر آپ کی بہت بڑی کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے لباس کے بارے میں یہ چیز آپ دھیان رکھیے گا۔ اب نمبر 2 پہ جو غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی کرتے ہیں گھڑی کو لے کر، بریسلٹ کو لے کر اور چین کو لے کر۔ کیا غلطی ہوتی ہے کہ کئی لوگ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح کئی لوگ بریسلٹ پہنتے ہیں، اسی طرح کئی لوگ وہ چین اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو نکال دینا ہے۔ یہ مسائل فقہ حنفی کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، جو حنفی حضرات ہیں ان کے لیے خاص مسائل ہیں۔ ہاں تو تمہیں کیا بول رہا تھا کہ ہاتھ میں چین والی گھڑی بھی نہیں پہننی ہے، اسی طرح بریسلٹ بھی نہیں پہننا ہے، اسی طرح گلے میں چین، چاہے وہ سونے کا ہو یا چاندی کی چین ہو، نہیں پہننا ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے یہ بس ایک انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں، بس ایک انگوٹھی بس پہن سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ یہ چیزیں نکال دیں۔ اب تیسری غلطی ہوتی ہے مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد میں۔ دیکھو مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اب مصلی پہ کھڑے ہوتے وقت غلطی کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو کئی لوگ اس طرح پیروں کو بالکل پھیلا لیتے ہیں، بہت زیادہ پیروں کو اس طرح پھیلا لیتے ہیں، تو پیروں کو اس طرح پھیلانا نہیں ہے۔ اسی طرح کئی لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل پیروں کو اس طرح جوڑ لیتے ہیں، بالکل چپکا لیتے ہیں دونوں پیروں کو، اور پھر اس طرح کر کے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ ہی پیروں کو چپکانا ہے اور نہ ہی پیروں کو اس طرح دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے، بلکہ کھڑا اس طرح ہونا ہے، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا اس طرح فاصلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور پیر جو ہے دونوں قبلہ رخ ہو، بالکل سیدھا ہوں۔ کئی لوگ غلطی پتہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کر کے ایک پیر ادھر جا رہا ہے، ایک پیر ادھر جا رہا ہے، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کھڑے نہیں ہونا، بلکہ سیدھا کھڑے ہوں اور دونوں پیر جو ہے وہ سیدھا قبلہ کی جانب ہو، اس طرح کھڑے ہونا ہے۔ اب دیکھیے گا، اب نمبر 4 پہ جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاتھ اٹھانے میں۔ اب ذرا قریب لا کے دکھائیں۔ دیکھیے اب جو چوتھی غلطی ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھانے میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں کہ نیت باندھتے وقت کئی لوگ ہاتھ اس طرح کرتے ہیں، اللہ اکبر، دیکھ رہے کیا غلطی ہو رہی ہے، یعنی تلوے ان کے ہتھیلیاں جو وہ آسمان کی طرف جاتا ہے،
اس طرح کرتے ہیں بالکل آسمان کی طرف یہ، اور کچھ لوگ غلطی اس طرح کرتے ہیں، ہاتھوں کو بالکل اس طرح موڑ لیتے ہیں، دیکھو اس طرح کر کے دیکھ رہے ہوں گے آپ، اس طرح موڑ لیتے ہیں، اور کئی لوگ تو بالکل اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو نہ آسمان کی طرف کرنا ہے نہ اس طرح موڑنا ہے، بلکہ ہاتھ اس طرح قبلہ کی طرف رہیں گے۔ آپ کے یہ انگوٹھے کان کے لو کو چھو جائیں اور اس طرح کر کے قبلہ کی طرف ہاتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب نمبر 5 پہ غلطی ہوتی ہے ہاتھ کے باندھتے وقت، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کرتے نا، اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ہاتھ باندھنے میں پتہ غلطی کیا ہوتی ہے، کئی لوگ ہاتھ جو باندھتے ہیں وہ اس طرح کر کے اس طرح پکڑ لیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ کئی لوگ اس طرح پکڑ کے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح، کچھ لوگ تو بالکل اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح پکڑ لیتے ہیں۔ یہ طریقے سارے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہتھیلی کی گدی ہے یہ یہاں پہ کلائی کے بالکل شروع میں اس طرح ہاتھ رکھ کر تینوں انگلیاں کلائیوں کے اوپر رکھیں گے، اور اس طرح یہ جو ناف ہے جس کو پنڈل بولتے ہیں اس کے نیچے اس طرح ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ 5واں کہ اس طرح ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی تینوں انگلیاں کلائی پہ ہوں اور یہ انگوٹھا اور چھوٹی والی انگلی آزو بازو اس طرح ہو کلائی کے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم نے کھڑے ہونا ہے اور نظر ہماری جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہماری نظر ہوگی، ٹھیک ہے؟ نمبر 6 پہ غلطی کرتے ہیں لوگ رکوع کرتے وقت۔ رکوع کرتے وقت غلطی کرتے ہیں، دیکھیے رکوع کرنا اس طرح ہے، اب رکوع میں جاؤ، کہ لوگ جو غلطی کیا کرتے ہیں پتہ ہے، یہ منڈی بہت زیادہ اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس طرح ترچھا، اس طرح وہ رکوع کرتے ہیں، اس طرح یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک اس طرح پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ہتھیلیاں اس طرح گھٹنوں تک پہنچ جائیں، مضبوط اس طرح پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور اس طرح رکھیں، اور جو ہے نا یہ نیچا کرنا ہے، تھوڑا اٹھاؤ، سر اور پیٹھ دونوں برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سر پیٹھ دونوں برابر۔ اب جائیں، اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، دیکھیے گا۔ رکوع میں اس طرح جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سر اور پیٹھ دونوں برابر ہوں، بہت زیادہ اس طرح اونچا بھی نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ اس طرح جھکنا بھی نہیں ہے، بلکہ درمیان سے یہ انداز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے رکوع تو دیکھ لیا۔ اب نمبر 7 پہ جو غلطی ہوتی ہے، پتہ کیا غلطی ہوتی ہے کہ کرنے والے لوگ رکوع تو کر لیتے ہیں، پھر جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو اس طرح کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس طرح تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کرتے ہیں، وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی نہیں کرنا ہے۔ حکم یہ ہے کہ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے پورا سیدھا کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کئی لوگ غلطی جلدی بازی میں ہی کرتے ہیں، رکوع کر لیا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ڈائریکٹ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہوں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اب نمبر 8 پہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سجدہ کرنے میں۔ اب یہ دھیان سے دیکھیے گا، سجدہ میں جب جاتے ہیں نا تو دیکھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ ایک پہلی غلطی کیا کرتے ہیں کہ اس طرح ہاتھوں کو اس طرح زمین پہ ٹکا لیتے ہیں، ہاتھوں کو اس طرح کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر اس طرح سجدہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو اس طرح زمین پہ رکھ لیتے ہیں۔ ہاتھوں کو زمین پہ لگانا نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی میں میرے بھائی دھیان رکھنا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاتھوں کو زمین پہ اس طرح کلائیوں کا لگانا نہیں ہے، بلکہ اس طرح دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھنا ہے اور اس کے بیچ میں ناک کو رکھنا ہے، پیشانے کو زمین پہ رکھنا ہے، اور اس وقت ہماری نظر ہماری ناک پہ ہوگی، اس طرح یہ دونوں ہاتھ جو یہ ہے نا کلائیاں اس طرح اٹھے رہیں گے، لگانا نہیں بلکہ اس طرح اٹھا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ نے یہی دیکھ لیا۔ اب پیروں کا دیکھیے، اب کئی لوگ پیر کی انگلیاں ان کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہیں، ایک تو میں نے سامنے کا کو بتا دیا ہاتھ کس طرح رکھنا ہے، دوسرا پیروں کا کئی لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح رکھتے ہیں، اس طرح یعنی ان کی انگلیاں بالکل زمین سے بالکل نہیں لگتی، اس طرح بالکل، تو اس طرح نہیں رکھنا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ لگاتے تو ہیں پر اس طرح ہلکا سا بس زمین پہ سے ٹکا دیتے ہیں، وہ ہلکا سا چھو جاتا ہے، ان کی انگلیاں چھونا بھی نہیں ہے۔ حکم کیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں اس طرح۔ یہ جو پہلے انگلیاں ہیں، ایک جو بڑی انگلی ہے اس کو موڑ کر رکھنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور 3 انگلی کا موڑ کر رکھنا یہ واجب ہے، اور 5 انگلی کا موڑ کر رکھنا یہ سنت ہے۔ تو دونوں پیر کی 5 انگلی کو اس طرح
मोड़ कर रखेंगे, मोड़ के इस तरह, ठीक है। आप लोग देखने में ध्यान से देखिए, इस तरह सजदा करना है कि ये कलाइयाँ इस तरह उठी रहे जमीन से और पैर की उंगलियां इस तरह मोड़े रहे, ठीक है। ये सजदे की गलती थी, जो लोग गलती करते और सही तरीका जो है मैंने बता दिया। अब नंबर 9 पे अतहियात में जो गलती लोग करते हैं, पता क्या गलती होती है कि अतहियात में जब अतहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो उनके हाथ जो है वो इस तरह रखते हैं, उंगलियां उनकी इस तरह लटक रही होती हैं। कई लोग इस तरह रखते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है, उंगलियां लटक नहीं चाहिए। इसी तरह कुछ लोग अपने हाथ को बिल्कुल यहाँ जांग के करीब बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं, ये भी तरीका गलत है। ना इधर रखना है और ना ही बिल्कुल यहाँ पे रखना है, बल्कि इस तरह रखना है। ये हमारे घुटना के बिल्कुल करीब, ठीक है, इस तरह करके इस तरह रखना है, और हमारी नजर हमारी गोद पे हमारी नजर होगी। ये आप समझ गए। अब पैर को किस तरह रखना है, किस तरह बैठना है, आपको दिखाता हूँ। आइए, अब यहाँ पे कुछ लोग जो अतहिय्यात में बैठते हैं ना, तो कुछ लोग इस तरह से बैठते हैं, दोनों पैर को इस तरह खड़े रखते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं, और कुछ लोग ये गलती करते हैं पैरों पे पैर चढ़ाकर इस तरह बैठ जाते हैं, दो गलती हो गई। और कुछ लोग बिल्कुल इस तरह बैठते हैं, इस तरह। ये तीनों भी तरीके नाज़रीन, तीनों भी तरीके गलत हैं। ना आपको इस तरह बैठना है, और ना ही इस तरह बैठना है, और ना ही इस तरह बैठना है। सही तरीका ये है कि ये जो पैर है ना, उल्टा पैर वाले, इस पैर में बैठ जाएंगे इस तरह, और इस पैर के साथ खड़े कर लेंगे, ठीक है। देख रहे हैं, उल्टा हमारा जो पैर है, इस उल्टे पैर में हम इस तरह बैठ जाएंगे, और हमारा जो सीधा पैर है, इस पैर की उंगली को इस तरह मोड़कर कदम कर लेंगे और इस तरह बैठेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। अब नंबर 10 पे जो गलती लोग करते हैं सलाम फेरते वक्त, पता क्या गलती करते हैं कि कुछ लोग सलाम फेरते वक्त इस तरह सलाम फेरते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, यानी सलाम फेरते वक्त बिल्कुल सामने दीवार को देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सामने दीवार को देखते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं, और कुछ लोग गलती करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मतलब इस तरह बिल्कुल ना झुक के पीछे, इस तरह बिल्कुल पीछे सलाम करते हैं। ये भी तरीका गलत है। और एक गलती भी करते हैं, सलाम फेरते वक्त इस तरह झुके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, ये तीनों भी तरीके गलत हैं। सलाम फेरते वक्त ना ही आपको बिल्कुल सामने दीवार को देखना है, और ना ही झुक के पीछे देखना है, और ना ही आगे झुक के इस तरह सलाम करना है। ये तीनों भी तरीके नाज़रीन गलत हैं, ठीक है। सही तरीका क्या है, अब देखिएगा। सही तरीका ये है, इस तरह सलाम करें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, यानी आपकी नज़र आपके कांधे पे होनी चाहिए, ठीक है। आपकी नज़र आपके कांधे पे होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है, कांधे पे होनी चाहिए। इसी तरह दूसरा सलाम करेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आपकी नज़र आपके कांधे पे होनी चाहिए। तो ये 10 गलतियां जो लोग नमाजों में करते हैं, उसका सही क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। गलती क्या करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और फिर सही क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल करके चीज़ें दिखाऊँ, ताकि आपको समझना बड़ा आसान हो जाए। इसी तरह फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक पूरे 5 वक्त की नमाज, इसी तरह जुम्मा की नमाज, ये मुकम्मल 6 नमाजों की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। उन तमाम नमाजों की इस तरह पढ़कर मैंने बताया हुआ है। फजर की 4 रकात नमाज है तो सुन्नत किस तरह पढ़ना है, फर्ज किस तरह पढ़ना है, जोहर की मुकम्मल नमाज किस तरह पढ़ना है, हाथ किस तरह उठाने हैं, हाथ किस तरह बांधना है, रुकू किस तरह करना है, A to Z सारा कुछ करके मैंने बताया हुआ है। अब स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ना, 5 वक्त की नमाज का तरीका, साथ में जुम्मा की नमाज का तरीका, ये सारा कुछ करके मैंने बताया हुआ है। पूरे 5 वक्त की नमाज अकेले किस तरह पढ़ना है, सारा कुछ करके मैंने बताया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरी इसी चैनल पे मौजूद है। ये वीडियो मेरा चैनल है हाफिज हसन जानी, इसी चैनल पे मौजूद है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 पे ये कि पूरे 5 वक्त की नमाज अकेले किस तरह पढ़ना, वो तरीका तो आ गया। लेकिन अगर पूरे 5 वक्त की नमाज और जुम्मा की नमाज हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, तो इमाम के पीछे पढ़ने का तरीका क्या है। हम जब इमाम के पीछे पढ़ेंगे नमाज, तो हमें उस वक्त क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है,
इस बारे में भी पूरे प्रैक्टिकल, पूरे 5 वक्त की नमाज, फजर से लेकर इशा तक, इसी तरह जुम्मा की नमाज, ये सारी की सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। इन वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं, ये सारी वीडियोस भी मेरी इसी चैनल पे मौजूद है, और इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या ठीक है। और इसी तरह वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी इसी तरह की बाकी अनगिनत वीडियोस और भी वीडियोस हैं, आप मेरे इसी चैनल पे जाइए, हाफिज हसन जानी, इस चैनल पे और भी वीडियोस मौजूद है। और हाँ, आपको कुछ तो कुछ सीखने तो ज़रूर मिला होगा ना। अगर अच्छा लगे, कुछ सीखने मिला हो, तो हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सवाब जारिया समझकर इस वीडियो को आगे ना शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपने वीडियो देखा ना किस तरह से बातें मैंने बताई हैं। इस तरह एक आम से आम आदमी बातों को समझ जाएगा। तो इस तरह के न जाने कई लोग ऐसे हैं जो नमाज में गलतियाँ करते हैं, इसलिए बातें मैंने बताई। तो इस वीडियो को आप आगे शेयर कर दें, हो सकता है किसी और को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए, किसी की नमाज सही हो जाए, तो आपको ये सवाब मिलेगा और मुझे सवाब मिलेगा। तो अगर आपको दिल करे तो सवाब जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप और क्या चीज़ सीखना चाह रहे हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बाकी मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।